السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ سبھی حضرات مسلمان بیٹھے ہیں اور سلام یہ ایک ایسی طریقہ ہے، ایک ایسی چیز ہے، یہ سمجھو کہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت کے اور اس کی برکت کے قریب کر دیتی ہے نا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ پر برکت نازل فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سلام کرنا سنت، پر جب اس کا جواب دیا جائے تو تم پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا کہ تم اس کے سلام کا کیا دو؟ جواب دو۔ اب ضروری کس طرح ہوا کہ جس طرح سامنے والے نے سلام کیا ہے ہمیں بھی جواب اسی طریقے سے دینا ہے۔ تو دیکھیے میں نے سلام کیا تو مجھے یہیں سے بس اتنے حصے میں سے آواز آئی۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے تک جو ہے ہم مسلمان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، تو سبھی جواب دے پھر سلام کرتا ہوں، اب سب کی آواز آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان، حضور کی حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے۔ تب ہم نے آپ کے لیے دعا کی تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، کیا پتہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہم پر ہو، اللہ کی رحمت ہماری قریب آ جائے۔ اس لیے ٹھیک ہے، چلیے اب درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس نیت سے ہمیشہ میں پڑھتا آیا ہوں کہ یہ نیت میری ہمیشہ ہے کہ اب میں جب تک ہندوستان میں ہوں محفلیں کرتا ہوں اور یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ آج یہاں پڑھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا حضور اپنے دربار میں بلا کے درود پاک بلا نصیب فرمائے۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام الامام امام الکلام، ویسے تو ہمارے حضرت کی فرمائش تھی پر ابھی یہ پڑھ دیتا ہوں۔ کلام اعلیٰ تضمین کے ساتھ آپ لوگ کو یاد ہو تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں ختم ہوتا ہی نہیں ہے وہ خزانہ تیرا، روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں بڑا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے گئے پلے صدقہ تیرا، میرے آقا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا، اور سنے بھی کیسے کہ کون دیتا گئے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا، تجھ کو مالک کہے مولا کہے آقا جانے، رحمت حق ہے تجھے ہم رحمت والا جانے، اور ہم زمین والے کم عقل تجھے کیا جانے، فرش
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا نہیں سنتا اور حشر کے میدان کی بات کہ حشر کے میدان میں معاملہ یہ ہوگا کہ میں جہنم کے عالم کی بات پر میں نے مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کی گرمی کا یہ عالم، اس کی تپش، یعنی جو ہم بھاپ کہتے ہیں نا، اس کی بھاپ کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کی بھاپ کے قریب کوئی بندہ چلا جائے نا تو اس کی بھاپ سے وہ آدمی کا جسم پگھل جائے. یہ جہنم کا عالم. پر ہمیں ہمارے نبی کی رحمت سے امید ہے، حضور کی شفاعت سے امید ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں. اگر حضور قیامت کے دن ایک اشارہ فرما دینا تو اللہ حضور کے ایک اشارے پر ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے. ہے نا شاعر کہتے ہیں خبر ہے کہ ہے دوزخ میں اذیت کتنی، تاب اٹھا پاؤ جہنم کی سو ہمت کتنی. اور یا رسول اللہ یہ واقعی ہوگی تیرے نام پہ امت کتنی ہے کہ میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ میرے آقا مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا نہیں مانگے تیرا کس خوبی وہ بیان تیری کہ ہے شان رفیع مرتبہ ایسا کہ تیرا کہ کہیں اس کو بقیم. اور ایک نظر اشرف خستہ پہ ہو للہ سبھی تیری سرکار بلا رضا کوشش. کیا بات اعلیٰ حضرت نے کہہ دی. ایک تو اللہ کا مقام، رب تعالیٰ کا مقام، ایسا مقام ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور حضور کا مقام بھی کہ رب تعالیٰ سے ملتا کہ حضور نے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. اور حضور کا مقام بھی تب ہم گھبرائیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائے، ہم تو گناہ گار ہیں. تو پھر ہم جو ہے حضور غوث پاک کو اپنا وسیلہ بنا کر لے جائیں گے. حضور کی بارگاہ میں کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی اولاد ہے. پھر اس غوث پاک سے کہیں گے کہ آپ حضور سے کہیں کہ ہماری شفاعت فرما دے. غوث پاک ہمارا وسیلہ بنے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے تیری سرکار بلا رضا کو شفیع تیری سرکار آقا تیری سرکار مولا تیری سرکار جو میرا غاز ہے، جو میرا غاز، جو میرا غاز دے گئے اور رات لپیٹا تیرا غم میرے آقا. جو میرا غاز دے گئے اور رات لپیٹا
میں غلام پنجتن گو، نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے ہاں جو میرا غوث ہے اور تیرا غم نہیں سنتا لگے کلام پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ حضرت کا اسی کی نسبت سے کلام بڑا ہی پیارا کلام ہے. امام حضرات کو یاد کے ساتھ کر پڑے کہ درود پاک سنا دے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد والکرم والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حضرت کی فرمائش مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے پوچھا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی آپ کی طرح نہیں. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ تم نے میری طرح کسی کو پایا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کرلبت الارض مشارقها مغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا پر یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پایا. پیر و مرشد کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ گئے مصطفیٰ گئے ذات یکتا. جیسا میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت جابر سے حضور نے پوچھا جابر بتاؤ کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یعنی سب سے پہلے حضور آئے اور سب سے آخری نبی کون آیا؟ حضور آئے. دیکھو حالات پیر و مرشد کہتے ہیں حسن اول کی نمود اولی، حسن اول کی نمود اولی، بز میں آخر کا اجالا آپ ہے، بز میں آخر کا اجالا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا. اور حضور کی حدیث دیکھیں کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت خاندان والوں کے کلام الحمدللہ یہ تو قرآن پاک کی ترجمانی ہوتی ہے، حدیث پاک کی ترجمانی ہوتی ہے. پیر مرشد کا شعر سنیں. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ابو جہل آیا، کہا کہ محمد بن عبداللہ تمہارے جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا معاذ اللہ. صحابہ حیران ہو گئے. کبھی ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں. ابو جہل نے کہا معاذ اللہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں. صحابہ نے ہمت جٹاتے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ دونوں باتیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ یا تو کوئی انسان خوبصورت ہو سکتا ہے یا پھر بدصورت ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتی کیونکہ تضاد ہے. تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میرا چہرہ آئینے کی طرح ہے،
جو اس میں جیسا دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ ویسا نظر آتا ہے. ابو بکر نے مجھ میں دیکھا تو انہیں اپنا چہرہ خوبصورت نظر آیا. پھر خوبصورت کہا. ابو جہل نے مجھ میں دیکھا تو اسے اپنا چہرہ بدصورت نظر آیا, اسے بدصورت کہا. دیکھو پیر و مرشد کیا کہتے ہیں, آپ کی طلعت خدا کا آئینہ اس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے, جس میں چمکے اور آج آتی ایسی یاد آ رہی ہے کہ بیان کرتے چلا جاؤ. سنیں حضور کیا حدیث, حضور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, کہتے ہیں کہ بھئی یا رسول اللہ, حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا رب تعالیٰ نے, یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی نہ بناتا, آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. یعنی یہ جو خلقت ہوئی ہے, جو پیدائش ہوئی ہے, جو چیزیں بنائی گئی, ان تمام چیزوں کا خلاصہ کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے. دیکھو پیر و مرشد کہتے ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب تو ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے, ساری خلقت کا خلاصہ. اور یہ شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ لوگ خود سمجھے. آپ کی خاطر بنائے تو جگہ, آپ کی خاطر بنائے تو جگہ, اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے, اپنی خاطر جو. شعر مجھے سمجھنے میں کافی ٹائم لگا, میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں پر یہ شعر کبھی سمجھ نہیں پایا. اور کچھ وقت پہلے کوئی محفل میں گیا تھا تو میں نے ایک حدیث سنی تھی حضور غوث پاک کی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھئی, اس کو مفہوم میں سنا تو شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یا رسول لوگ غوث پاک سے مال و دولت مانگتے ہیں, گھر کی برکتیں مانگتے ہیں, رحمتیں مانگتے ہیں, اور حضور اعلیٰ حضرت نے خود غوث پاک کو مانگ لیا. آپ کہتے ہیں کہ غوث پاک اگر میرے ہو گئے تو رحمتیں بھی میری, برکتیں بھی میری. تب دیکھو حضور تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے میں کیوں حضور کے وسیلے سے ادھر مانگوں ادھر مانگوں, کیوں نہ میں حضور کو ہی مانگ لوں. اگر حضور کو مانگ لوں تو اللہ سب کچھ مجھے عطا فرمائے گا. کہتے ہیں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں, جانے جا میری تمنا آپ گئے, جانے جا میری تمنا آپ گئے, مصطفیٰ گئے. اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, موت کے وقت جب آخری وقت ہوگا نا تو اس وقت حضور کے امتی کے پاس, حضور کے عاشق کے پاس حضور خود آئیں گے, سر پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے میرے امتی پڑھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ. اب جب موت ہوئی, مرا بھی تو حضور کا چہرہ دیکھ کر, اب پھر مر کے قبر میں چلا گیا. اب قبر میں کیا تھا, قبر میں پہلا سوال, دوسرا سوال, پھر تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, پھر حضور کا چہرہ پیش کیا جائے گا کہ اس شخص کو دیکھ, اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے. عاشق کہے گا کہ وہ رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے, قبر میں پہنچا بردرد آمد کدا بہرے سوال, بردرد آمد کدا بہرے سوال, او بھلا
اختر کا دادا آپ ہے، او بھلا اختر کا دادا آپ ہے، مصطفیٰ یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے۔ منقبت مولا کائنات حیدر کرار ہے نا، شجاعت کے بادشاہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک سنا دو، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی علی، ایک سرور سا رنگتا ہے رات دل، ایک سرور سا رنگتا ہے رات دل، ایک سرور سا رنگتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے برد ہمارا علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی ہر دم علی، ہم علی علی ہر دم علی علی، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے نام تمہارا علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی 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 علی، علی علی ہر دم یہ مغفرت کی سنت گئے ہمارے پاس، مولا کائنات کی ذات ان سے واسطہ ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ پھر تمہارا نام جنتیوں کی لسٹ میں ہوگا۔ اور یہ چیز یاد رکھے، دوسری چیز میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کے دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی جو ہے ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے گا تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو صحابہ کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے، تو حضرت علی پھر اس کو اپنا ہاتھ پکڑ جنت تک لے جائیں، ہے نا۔ سنیں کہتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، ہم گئے علی کے ہم گئے
علی کے ہم گئے علی کے ہم گئے علی کے ہم گئے علی کے ہم گئے علی کے ہم گئے علی کے اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 پیروں کے آپ پیر گیا سے المدد اہل صفا کے میر گیا سے المدد صدقہ کا جولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جولی میں ڈال دو ہم کا تیرے فقیر گیا المدد المدد ہم کا تیرے فقیر ہے یا المدد دل کی سنائے آخر دل کی زبان میں دل کی سنائے آخر دل کی زبان میں دل کی سنا دل کی زبان میں کہتے گیا المدد ہم تیری فقیر گیا خجل وہ دربار گیا تیرا خجل وہ دربار تیرا خسروِ تغیر ہوا سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا وہ سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا وہ افسانہ کے درد ہجر و علم افسانہ کے درد ہجر و علم رو رو کے سنانے آیا وہ کیا نظر کرو کیا پیش کرو سرکار کسی قابل کی لگی کچھ پھول عقیدت کے گجنے کچھ پھول عقیدت کے گجنے تربت پہ چڑھانے آیا گو کیا بھول گوے ہم سے آقا کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا روٹھے گوے اپنے خواجہ کو روٹھے گوے اپنے خواجہ کو میں آج بنانے آیا گو صدقے میں جناب اس ماں کے ہم پر بھی کرم کی ایک نظر صدقے ہم پر بھی کرم کی ایک نظر صورت سے گم اجمیر نگر صورت سے گم اجمیر نگر پر یاد سنانے آیا گو تیری چوکھٹ جو آیا وہ بلا شاہ زمان خسر باغتا ہے میں فرما چلتا تیرا اور
صدقہ گئے جگہ اجمیر کا تو جلوہ صدقہ گئے جگہ اجمیر اختر برج رفعت چمکتا ستارہ برج رفعت چمکتا ستارہ تیرا جگہ تو دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی مغرور نہیں مانگنے والا تیرا مت پوچھو بریلی میں ہے میں نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے مت پوچھو بریلی میں ہے میں نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے مت پوچھو بریلی میں ہے میں نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے دربار رضا کی گلیوں میں دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا گیا دربار رضا کی فردوس کا نقشہ کہا گیا تھا کہ حضرت کی شان بیان کر دینا، میں اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمیٹ لوں گا، ہے نا۔ حضرت کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پبلک موجود تھی۔ یہ شان حضور تاج الشریعہ سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حقیقی بات کہ جب نماز جنازہ ہوئی تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو صفیں ایسی لگی تھی، اتنی صفیں لگی تھی کہ یہاں پر چوتھی تکبیر ہو گئی، پہلی صف چوتھی تکبیر ہو گئی، آخری صف پہنچتے پہنچتے ابھی ایک ہی تکبیر ہو گئی، اتنی پبلک اس وقت نماز جنازہ میں شریک تھی۔ دیکھیے شان اور یہ عزت اللہ رب العزت حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اے تاج شریعت ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، اے مرشد میرے ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا گیا، لاکھوں کو ترستا دیکھا گیا، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا گیا، لاکھوں کو ترستا دیکھا گیا۔ اور حضرت کی شان کو بالا کہ سمجھو کہ بھئی اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ مصر کے اندر جامعہ ازہر ہے، اس مدرسے کے اندر کئی تعداد بچے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی سنا گیا کہ وہاں جنات بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان تمام بچوں کے درمیان، کئی بچوں کی تعداد کے درمیان حضور تاج الشریعہ پہلی پوزیشن پر آئے تھے۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بہت آزاد ہے، یعنی صرف پڑھائی کے وقت پابندیاں ہے، باقی جو آپ کچھ بھی کریں، پڑھائی کرتے رہیں، پھر آدمی باہر آپ نکل کے کچھ بھی کرے، اس سے کوئی مدرسے کا مطلب نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ داڑیاں کٹوا لیتے ہیں، کچھ لوگ فیشن وہاں کا اپنا لیتے ہیں، کچھ لوگ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم عالم اسلام جو ہے وہاں پر جانے کا آپ کے بہت خلاف ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہیں میرا اختر بھی اس طرح نہ ہو جائے جس طرح لوگ وہاں جا کر ہوتے ہیں، اور اللہ نے عزت عطا کی تھی، اور اللہ نے جب اپنی حفظ و امان میں لے لیا تھا تاج الشریعہ، آپ گئے اور جب بریلی شریف وہاں پر پہنچے، واپس ہو گئے وہاں سے، جب آپ کو پہلی پوزیشن عطا کی گئی، آپ آ رہے تھے، اب اس وقت جو ہے کوئی فون وغیرہ نہیں تھے اور ویڈیو کال وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے، دیکھنے میں کیسا ہے بچہ۔ اب حضور مفتی اعظم ہند اسٹیشن پر آئے، بریلی شریف کے اسٹیشن پر حضور تاج الشریعہ ٹرین میں آئے، ٹرین پہنچی بریلی شریف، دروازے پر جیسے کہ حضور تاج الشریعہ پہنچے اور حضور مفتی اعظمین نے جیسے کہ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو آپ مسکرائے، اور آپ نے کہا تھا کہ میرا اختر میں نے جیسا بھیجا تھا ویسا لوٹ کر واپس آیا۔ تو کہتے ہیں جب پہنچے جو بریلی میں واپس
وہ مصر سے کر کے سر اونچا آمد پہ نوازے عیسی بن آمد پہ نوازے عیسی بن نانا کو مچلتا دیکھا آمد پہ نوازے عیسی بن نانا کو مچلتا وہ بیٹھ گئے رضا کی مسند پر کس شان سے وہ دیکھو تو ذرا عصمت رضا کہتے ہیں بیٹھ گئے رضا کی مسند پر کس شان سے وہ دیکھو تو ذرا دیوانوں نے ان کے چہرے پر دیوانوں نے ان کے چہرے پر مرشد کا جلوہ دیکھا دیوانوں نے ان کے چہرے پر اختر کا جلوہ دیکھا پوچھو پہلی 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے